أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. عزیز دوستو اور بزرگوں، رجب کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے حوالے سے درو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ گفتگو پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں. ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ اہل حدیث حضرات وہابی لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف نہیں کرتے، فضائل اور مناقب بیان نہیں کرتے. حالانکہ ایسا نہیں. فرق یہ ہے جس طرح عیسائی مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور سچے پیغمبر ہیں اور صاحب کتاب ہے، اللہ نے انجیل ان پر اتاری ہے. پھر عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح وہ مانتے ہیں ہم اس طرح نہیں مانتے. وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. اب ہم جب بیٹا نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. یہی معاملہ یہاں ہے. ہم اللہ میں، رسول میں، علی المرتضیٰ میں فرق کرتے ہیں. اللہ الگ ہے، وہ خالق ہے ساری کائنات کا. سیدنا علی المرتضیٰ کیا بلکہ کوئی پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کا ہمسر اور ساجی نہیں ہو سکتا. وہ خالق ہے اور پیغمبر سارے مخلوق ہیں. اور پھر جو لوگ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر اپنے مسلک کو پروان چڑھاتے ہیں اور خود کو سیدنا علی المرتضیٰ کا پیروکار سمجھتے ہیں، وہ جب ہمارے منہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کی تعریف سنتے ہیں، چونکہ تعریفیں پبلک کا ایک مزاج بن چکا ہے. تعریف جب ہی جچتی ہے جب اس میں مرچ مسالہ ہو. جب مرچ مسالہ نہیں ہوگا تو سالن پھیکا ہے، اور پھیکا سالن کسی کو بھی نہیں بھاتا. مریض بھی بیچارہ زبردستی کھا رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا پھیکا کھلاؤ اس کو. سلونے اس نے بہت کھا لیے ہیں، اب اس کو پھیکا کھلاؤ. وہ بھی مجبوراً کھا رہا ہوتا ہے. تو ہماری جو تعریف ہوتی ہے مرچ مسالے کے بغیر، وہ پھیکی تعریف ہوتی. ان کو وہ پھیکی لگتی ہے، مزہ نہیں آتا. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر بات کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے. آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، کچھ لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی.
شکایت سے مراد جیسے دنیا میں انسان زندگی گزارتا ہے، کسی سے تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی شکایت لگائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اور اس شکایت لگانے والے سے کہا کہ علی ایسا شخص ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، لہذا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو وہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ مولا کے معنی انتہائی مخلص، خالص، گہرا دوست، جسے آپ آسان زبان میں جگری یار کہہ سکتے ہیں، جگری یار، یہ ہمارے ہاں اصطلاح جگری یار یا لنگوٹیا یار، یعنی انتہائی بچپن کا دوست اور بہت گہرا دوست، جس سے آپ بالکل رازداری کی باتیں بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ کر سکیں اور آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ زندگی کی کسی موڑ پر آ کر مجھے بدنام کرے گا۔ اسے مخلص دوست، اسے مولا کہتے ہیں۔ اور ویسے لفظ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا آقا کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، اور ایک معنی مولا کے بالکل الٹ ہے، وہ ہے غلام۔ مولا کے معنی غلام بھی ہیں، جسے آپ زر خرید کرتے ہیں، مولا کے معنی غلام بھی ہے، جناب بھی ہے، سید بھی ہے، سردار بھی ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا کے معنی یہ ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، کہتے ہیں دیکھا ڈنڈی مار گئے، یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ کوئی تعریف ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بندہ مجھے آقا مانتا ہے وہ علی کو بھی آقا مانے گا۔ اب یہ جب نہیں کہیں گے تو وہ کہیں گے انہوں نے تعریف ہی نہیں کی، یہ تو تعریف نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، حضرت علی کو مولا آپ نے بعد میں کہا، خود کو مولا آپ نے پہلے کہا کہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو علی کو مولا بعد میں کہا، خود کو مولا پہلے کہا، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تو اصرار ہے کہ اسے مولا علی مولا علی مولا علی کہا جائے، لکھا جائے، پکارا جائے، سنا جائے، کہا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں لفظ پہلے استعمال کیا۔ کوئی ہے دنیا میں جو کہتا ہو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی لکھتا ہو، کوئی پڑھتا ہو، کوئی سنتا ہو، کوئی کہتا ہو کہ مولا محمد رسول اللہ، مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پھر آخری جملے پر کیوں اصرار؟ جس توجیہ اور جس وجہ کی بنیاد پر آپ نے رسول اللہ کے نام کے ساتھ چھوڑا ہوا ہے لفظ مولا، جبکہ وہ آپ نے پہلے استعمال کیا کہ علی اس کا مولا ہے، بعد میں کہا جس کا میں مولا ہوں پہلے کہا۔ اب اس کے وہی معنی ہیں۔ شکایت کرنے والوں کو آپ نے کہا دیکھو اگر تم مجھے دوست بناتے ہو، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، تو علی کو بھی سمجھو، اس لیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، علی بھی اس کا دوست ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب اس میں مرچ مثالیں چونکہ نہیں ڈلے تو یار لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ حضرت علی کے لیے تو آپ نے کہا نا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے آپ نے عجیب لفظ استعمال کیا۔ وہ آپ کے غلام تھے،
آپ نے خریدا, اسے آزاد کر دیا, بیٹا بنایا زید بن حارثہ کو. اس کے لیے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ زید بن حارثہ جو ہے اخواننا و مولانا, یہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے. ایک تو یہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جس کا میں مولا ہوں, علی بھی اس کا مولا ہے, ٹھیک ہے, جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اب یہاں حضرت زید کے لیے پبلک کے لیے نہیں کہا, اپنے لیے کہا اخواننا و مولانا, یہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے. اگر آپ وہی آقا اور سردار کے معنوں میں لیں تو کیا بولیں گے؟ یہ غلام جو آپ نے خریدا اور آزاد کیا, یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا بن گیا ہے. تھوڑا سا سوچیے, تنہائی میں, خلوت میں تھوڑا سا سوچیے. آپ نے اپنے غلام, آزاد کردہ غلام زید کو آپ نے اپنا آقا تو نہیں قرار دیا. آپ نے فرمایا یہ ہمارا بھائی بھی ہے, ہمارا دوست بھی ہے, ہمارا دوست بھی ہے, ہماری اس سے محبت بھی ہے, ہمارا اس سے پیار بھی ہے, ہماری اس سے الفت بھی ہے, ہماری اس سے رازداری بھی ہے. یہی وجہ ہے بہت سارے معاملات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا فیصلہ فرما دیتے کہ صحابہ کی خواہش ہوتی کہ اس فیصلے کو اگر یوں نہیں یوں ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. حالانکہ صحابہ کرام کا ایسا سوچنا بنتا نہیں تھا. جیسا کہ ایک عورت نے, فاطمہ نامی کوئی عورت تھی کسی قبیلے کی, اور وہ مالدار قبیلہ تھا, بڑا امیر کبیر قبیلہ تھا. اس سے چوری سرزد ہوئی اور وہ پکڑی گئی, جرم ثابت بھی ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش بھی ہو گیا. اب آپ تو انصاف کرنے والے تھے, آپ انصاف کرنے والے تھے. فیصلے میں آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کس خاندان کی ہے, اونچے گھرانے کی ہے, امیر کبیر لڑکی ہے, کیا ہے کیا. آپ انصاف کو مد نظر رکھتے اور فیصلہ صادر فرماتے, اور ہر جج کو ایسے ہی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ جرم گواہوں سے ثابت ہے اور وہ تسلیم بھی کر رہی ہے, آپ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم دے دیا. قبیلے والے بڑے پریشان ہوئے, تو یہ تو ہمارے لیے سمجھو ہماری تو ناک کٹ گئی. یہ ہاتھ جب کٹے گا گھر میں, جب بھی کوئی آئے گا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھے گا, پہلا سوال یہی کرے گا کہ یہ حادثہ کیسے ہوا. اب میں اچھا بھلا ہوں, میرا ہاتھ یا پاؤں اللہ نہ کرے کبھی کسی حادثے میں کٹ جائے, ہر بندہ پوچھے گا کہ خلیل میاں یہ کیا ہوا, خیریت کیا ہوا, یہ کیسے ہوا, ہر کوئی پوچھے گا. اب جب اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ یہ ایک ہاتھ خیریت کیسے کٹا, تو اس کو بتانا پڑے گا چوری کے جرم میں کٹا. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی بے عزتی کی بات ہے, ساری زندگی ہماری ناکیں کٹتی رہیں گی. تو اب انہوں نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اس عورت کے ہاتھ کے بدلے کوئی اور تاوان رکھ لیں پیسوں کی شکل میں, وہ چاہے اس کی چوری سے بھی ڈبل ہو, 3 گنا ہو, جو بھی ہو, کوئی اور تاوان رکھ لیں, ہاتھ نہ کاٹیں. اب یہ تجویز پاس ہو گئی, لیکن اب یہ ہمت کسی کو نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہے کون, آگے یہ بات کرے کون. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا. یہ زید بن حارثہ آپ کے غلام بھی تھے, میں نے عرض کیا آپ نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا. حضرت زینب کی شادی بھی آپ نے اسی سے کرائی, جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی, جو بعد میں وہاں سے طلاق ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. آپ بڑا پیار کرتے تھے اس سے, چونکہ بیٹا بنایا ہوا تھا. اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ زید سے کہو, اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کے رسول زید کی بات ٹالیں گے نہیں.
چونکہ آپ کا پیار وہ دیکھ چکے تھے، اور حضرت زید سے کہا گیا کہ آپ جا کر اللہ کے رسول سے درخواست کرو کہ اس کے بدلے کوئی تاوان رکھ دیں، کوئی پیسہ جرمانہ رکھ دیں، لیکن انہیں ہاتھ نہ کاٹیں۔ جب زید نے آ کر کے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے آپ کا رنگ چہرہ انور سرخ ہو اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی تھی، ان پر جو اللہ کے عذاب آتے تھے اسی لیے آتے تھے کہ جب کوئی بڑا جرم میں پکڑا جاتا اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹا جرم میں پکڑا جاتا اسے سزا دی جاتی، اور میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے زید کی بات کو بھی ٹالا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی زید کے، اور آپ نے اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا، ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ لقطعت یدہا، تم مجھے کسی کے خاندان کی سفارش کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ میرے خاندان سے اونچا خاندان کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت، انصاف تھا۔ تو اسی زید کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ زید اخواننا و مولانا، یہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا دوست بھی ہے، مولا بھی ہے۔ اسی معنوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی کہا۔ کچھ خوبیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو سعادتیں عطا کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھی، کاش ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھے مل جاتی تو میں خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ وہ ایک چیز کیا تھی؟ غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، آپ نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین فتح دے گا۔ سارے صحابہ خود کو اس کا حقدار سمجھنے لگے، خود ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، دیگر صحابہ کرام بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ کل یہ خوش نصیبی میرے ہاتھ میں آئے۔ مجمع لگ گیا، وہ کل آ گئی، اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، اور سب کی اب توجہ لگی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں، اور ہم میں سے وہ دیکھتے ہیں وہ قرہ کس کے نام نکلتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی توڑی اور پہلا جملہ زبان اقدس سے ادا کیا۔ آپ نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی سب کی نظریں جو راستہ تھا آنے کا اس طرف بھی لگی، اور کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، جیسے گرمی کے موسم میں عموماً آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان میں خارش اور چبھن سی محسوس ہوتی ہے، علی کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بلاؤ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھوں میں لگایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اس دن کے بعد زندگی بھر پھر مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا۔ ایک بات یہ تھی، اور حضرت رسول اکرم نے جھنڈا دیا اور نیزہ بھی دیا، اور اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر فتح بھی دی مسلمانوں کو۔ دوسری بات یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار فانی سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا۔ صحابہ کرام کے بہت سارے گھر مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، اور ان کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے۔ بہت سارے گھر تھے صحابہ کرام کے، اور ان کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے۔
یعنی صحابہ نے آسانی کے لیے ایسا کر لیا تھا کہ ہم بس مسجد کا گھر کا دروازہ کھولیں اور ہمارا اگلا قدم مسجد کے اندر پڑے۔ آپ نے دار فانی سے رخصت ہونے سے پہلے تمام صحابہ کو آرڈر کیا کہ آپ سارے دروازے بند کر دیں سوائے علی المرتضیٰ کے دروازے کے، سارے دروازے بند کر دو، کوئی دروازہ مسجد میں نہ کھلے، باہر کھلے، مسجد میں نہ کھلے، الا علی سوائے علی المرتضیٰ کے دروازے کے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں یہ دوسری فضیلت تھی جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آپ نے اس صحابہ کرام کو ارشاد فرمائی، اور میں خواہش کرتا تھا کہ یہ چیز جو ہے کاش مجھے نصیب ہوتی۔ اسی طرح وہ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی منی وانا منہ۔ یہی بات آپ نے حضرت حسین کے بارے میں کہی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یہی بات آپ نے حضرت حسن کے بارے میں کہی، حسن مجھ سے ہے اور میں حضرت حسن سے ہوں۔ اور یہی بات حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمائی کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اب اس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے کہہ دیا وہ مجھ سے ہے، جیسے ہم یہاں بیٹھے دوستوں میں جب بہت زیادہ محبت ہو تو وہ کہتے ہیں یار آئیے یار کھانا کھائیں اکٹھے کھائیں، میں کہتا نہیں یار میں کھا کے آیا ہوں آپ کھا لیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار اکیلے مزہ نہیں آئے گا، تو میں یہ کہہ دیتا ہوں یار تو نے کھایا میں نے کھایا ایک ہی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اگر 3 دن تک وہ کھاتا رہے میں نہ کھاؤں تو میرا پیٹ ایسے ہی بھرتا رہے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایک محبت کے لیے ایک انداز ہے اظہار محبت کا کہ تو کھائے میں کھاؤں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا جیسے ہوٹل کے بل، مثلا ہم نے ہوٹل پہ کھانا کھایا، کاؤنٹر پہ آ کے دوست جھگڑنے لگتے ہیں، وہ کہتا ہے میں پے کروں گا، وہ کہتا ہے میں پے کروں گا، پھر آخر ایک اس میں سے یہ کہہ دیتا ہے یار تیری اور میری جیب کوئی الگ الگ تھوڑی ہے یار، تو پے کرے یا میں پے کروں ایک ہی بات ہے، تیرا میرا کوئی فرق تھوڑی ہے، سیم یہی جملہ ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یعنی ہمارا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ محبت، اظہار محبت کی بات ہے، اظہار محبت کی بات ہے۔ لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور سیدنا علی میں، سیدنا حسن میں، سیدنا حسین میں یا سعد میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، نہیں، یہ بات مفہوم لینا ہی غلط ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، باقی سارے امتی ہیں، بے شک آپ کے نواسہ ہوں وہ بھی امتی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہوں وہ بھی امتی ہیں، لیکن آپ نے جو فضیلت دی اس کو اسی معنوں میں لیا جائے تو وہ بات درست بنتی ہے، صحیح بنتی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر بے شمار موقعوں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفیں کی، اور اسی طرح کی تعریفیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے علی تیری وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ تیری وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، تیری وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں ایک تیری عداوت میں۔ اب عداوت میں تو سمجھ میں آتا ہے، محبت میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت میں بھی کوئی دوزخ میں جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ویسی محبت کریں گے جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے، غلو کریں گے، اس کے اپنے اصلی مقام سے، مرتبے سے اسے بڑھائیں گے، اس مرتبے کو جب بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے، جس طرح روافض اور خوارج یہ دونوں مد مقابل۔ روافض سیدنا علی المرتضیٰ کی نعوذ باللہ اتنی تعریف کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملائیں گے اور کوئی فرق نہیں کریں گے۔ اور خوارج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعوذ باللہ اتنا بغض رکھیں گے اور اتنی نفرت کا اظہار کریں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی غلو والی محبت اللہ کو پسند ہے،
اور نہ ان سے نفرت اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو وہی پسند ہے جو ایک مسلمان مومن کے شایان نشان ہے، ویسی محبت کی جائے جیسی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور نفرت کی اس میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا علی تیری نسبت جیسے جو شخص تیری تعریف کرے گا، محبت کرے گا، محب بنے گا، وہ شخص تو مسلمان اور مومن ہے، اور ایک وہ جو تجھ سے نفرت کرے گا وہ منافق ہے، یعنی منافق ہی تجھ سے نفرت کرے گا، منافق ہی تجھ سے نفرت کرے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی، اور اللہ رب العالمین نے کفار یہودیوں سے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، اگر تم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارے لیے ایمان کی ایک مثال ہے سامنے، اس مثال کو تم پورا کرو، اللہ کے رجسٹر میں تم بھی مومن لکھے جاؤ گے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم بھی ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ مٹھی بھر جماعت نبی مکرم کے ساتھ ایمان لائی ہے، صحابہ کرام جیسے اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں، نہ محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ شان کو گھٹاتے ہیں، جیسی شان جس اللہ رب العالمین نے جس کو بھی جیسی شان، جیسا مقام، جیسا رتبہ دیا ہے اس کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں، اپنی طرف سے بڑھاتے بھی نہیں، اپنی طرف سے گھٹاتے بھی نہیں۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے ہیں، فقد اهتدوا، تب تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے منافقین سے بھی کہی کہ تم ایمان کا دعویٰ بھرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دم بھرتے ہو، پہلے صحابہ جیسا ایمان تو پیش کرو۔ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے، جس طرح صحابہ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں تم بھی آپس میں ایسی محبت کرو، جیسے صحابہ آپس میں محبت کرتے ہیں تم بھی نبی کریم کے ساتھ ایسی محبت کرو، تو یہ تب تمہارا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کا احترام پیدا فرمائے، ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ بلا امتیاز محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ زندگی رہی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور برات کے بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔